السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے، حیات کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، اور انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہدایت بتائی ہے، راستہ بتایا ہے، مقصد رکھا ہے، وہاں پر اس کی حفاظت کا بھی اہم انتظام کیا ہے، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی زندگی کے ہر میدان کے لیے، ہر پہلو کے لیے اور ہر شعبے کے لیے ہے، اور سب سے انسانی زندگی کا ایک نمایاں پہلو جو انسانی زندگی پر زیادہ اثر انداز ہے باقی انسانی خصوصیات کی نسبت، وہ انسان کا جنسی زندگی کا پہلو ہے، یا جنسی توانائی ہے، جنسی قوت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں میں ان کی بقا کے لیے، ان کی نسل کے ارتقاء کے لیے رکھی ہے۔ انسان کو بھی یہ قوت و طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ ایک فطری اور طبیعی طاقت ہے۔ جنسی قوت انسان کے اندر ہونا عیب نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، بلکہ ایک سالم و صحیح انسان کی صحت و سلامتی کی علامت ہے۔ جیسے صحت مند انسان ہے، اس کی وجود کے، اس کے جسم کے دیگر بہت سارے توانائیاں ہیں، اگر وہ بحال ہوں تو انسان کی صحت و تندرستی کی علامت ہے۔ جیسے انسان کو اللہ نے بصارت دی ہے، تو بصارت اگر موجود ہو تو یہ انسان کی صحت و تندرستی کی دلیل ہے، عیب نہیں ہے۔ سماعت ہے، یہ انسان کی صحت کی علامت ہے۔ اسی طرح تمام جسمانی طاقتیں اور توانائیاں، یا معنوی، روحانی اور ذہنی توانائیاں انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، اور ان کا موجود ہونا بھی اور ان کا فعال ہونا یہ انسان کی صحت کی علامت ہے۔ بس یوں نہیں کہ جس کے اندر جنسی احساس پایا جاتا ہے یا توانائی پائی جاتی ہے، جنسی قوت پیدا ہوتی ہے تو وہ نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی صحت کی ایک علامت ہے کہ انسان جسمانی طور پر صحیح و سالم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ان قوتوں کو، توانائیوں کو، جو فطری طور پر، طبیعی طور پر انسان کے اندر رکھی ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ان کی ہدایت اور مدیریت کا اور ان کے نظم کا اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اگر اس نظم کے ساتھ جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے، ان کو استعمال کیا جائے، تو جیسے یہ صحت و سلامتی کی علامت ہے، اسی طرح یہ انسان کی زندگی میں خیرات و برکات کی بھی علامت ہے۔ جیسے انسان سماعت، بصارت اور باقی توانائیاں اپنی بروئے کار لاتا ہے،
یا ذہنی اور معنوی توانائیوں کو بروئے کار لاتا ہے تو انسان کی زندگی میں برکات کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح یہ توانائی بھی انسان کے لیے اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ اس کے توسط سے اللہ نے انسان کو خیرات و برکات عطا کرنی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے نظام اور نظم کے ساتھ اس کا استعمال کرے اور اپنے موقع پر اور اپنے راستے سے اس توانائی کو بروئے کار لائے، جیسے دیگر توانائیاں طبعی فطری یا جو اللہ کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہیں وہ انسان کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ یہ طلاب ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، ابھی تک باہر کیوں ہیں؟ توانائیاں جو اللہ نے مانوی یا مادی انسان کو دی ہیں، انسان کی ضرورت ہے، فالتو کوئی چیز اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے۔ انسان کی بقا کے لیے، انسان کے وجود کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے، انسان کی رشد کے لیے، انسان کی دنیاوی اور اخروی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے یہ طاقتیں اور توانائیاں اللہ نے انسان کو عطا کی، جیسے عقل ہے، فہم ہے، بصارت ہے، تکلم ہے، اور متعدد معنوی، ظاہری اور باطنی قوتیں ہیں۔ لیکن ساتھ اللہ نے ان توانائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے اور ان کے بر وقت اور برجا بر موقع استعمال کے لیے نظم بھی دیا ہے، نظام بھی دیا ہے، ضابطہ بھی بنایا ہے ان کا۔ اگر اس ضابطے سے انسان نکل جائے، چھوڑ دے، اس صورت میں یہی توانائیاں انسان کے لیے مہلک بن جاتی ہیں، یہی انسان کے لیے تباہ کن اور ہلاک کنندہ بن جاتی ہیں۔ اور جب اندرونی طور پر انسان کے اندر ہلاکت، یہ بغاوت یا طغیان پیدا ہو جائے، انسان کی اپنی اندرونی توانائیوں میں، اندرونی قوتوں میں طغیان پیدا ہو جائے، وہ طغیان انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے ان توانائیوں کو ایک نظم کے ساتھ اور مدیریت کے ساتھ انسان نے استعمال کرنا ہے۔ اور ان میں اگر دیکھیں ہم انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے توانائیاں دی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ ان میں سے اکثر توانائیاں انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں، نمودار ہوتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں، تو اتنی قوی اور طاقتور نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں یہ قوتیں بھرپور ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر طاقت و توانائی آ جاتی ہے۔ جنسی قوت انسان کے اندر پیدائش کے وقت ہی، انسان کی پیدائش نہیں بلکہ جب یہ قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جاگتی ہے، اسی وقت سے بہت قوی ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے۔ اس کو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں طاقت نہیں آتی، بلکہ پہلے دن سے، جنم میں ہی اس کے اندر قوت و طاقت موجود ہوتی ہے۔ اور یہ دینی نصوص میں بھی اور قرآنی انسان شناسی میں، اسی طرح علمی انسان شناسی میں، اور سب سے بڑھ کر جو تجربہ و مشاہدہ ہوتا ہے انسان کا، اس کے مطابق یہ بات
مسلمات میں سے ہے کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور اور قوی اور توانا قوت یہی ہے، جنسی قوت ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً انسان میں ابھرتی ہے، اس میں طغیان آتا ہے اور یہ انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہے اور تمام باقی انسانی جسمانی روحانی معنوی اور ذہنی توانائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ انسان مغلوب ہو جاتا ہے اس جنسی قوت اور اس کے طغیان کے سامنے، جیسے ہم عموماً شہوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لغتاً فرق ہے جنسی توانائی اور شہوت میں، لیکن رائج لفظ اردو میں یہی ہے، شہوت، کہ جب شہوت انسان کے اندر جاگ جاتی ہے تو غلبہ پا لیتی ہے، انسان کے پورے وجود پر احاطہ کر لیتی ہے۔ اس لیے اس کو قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کر کے پھر اس کا نظم و ضبط اور اس کے قواعد و ضوابط بھی رکھے ہیں، تاکہ یہ خود جو خیر و برکت کا ذریعہ ہے یہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے انسان کے اندر۔ اس کے لیے جو خوبصورت نظم قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جو سنت میں اور روایات کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے، اور وہ علوم کے مطابق بھی ہے، تمام تجربی علوم کہیں یا انسانی علوم، ان کی استدلال بھی اسی کے مطابق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اس کو مدیریت نہ کرے، نظم و ضبط اس کا قائم نہ کرے، طغیان آ جاتا ہے، اور طغیان کے بعد یہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے قرآن نے مثال دی ہے قوم لوط کی، کہ قوم لوط بھی باقی اقوام کی طرح، جو باقی اقوام میں توانائیاں تھیں، ان کے اندر بھی وہی توانائی تھی، لیکن ان کے اندر جنسی توانائی بے راہ روی کا شکار ہو گئی، طغیان کا شکار ہو گئی، اور اس طغیان کے نتیجے میں انہوں نے غیر فطری اعمال شروع کیے، اور وہ اعمال اختیار کیے جو آخرکار ان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنے اور عذاب اخروی کا سبب بنے۔ یہ ایک مثال ہے، نہ یہ کہ پوری تاریخ بشریت میں صرف قوم لوط میں یہ طغیان پیدا ہوا تھا۔ قوم لوط سے 1000 گنا زیادہ یہی بے راہ روی اور طغیان آج کی موجودہ نسل کے اندر موجود ہے۔ یہ انسانی نسل کا کلمہ پڑھتی ہو یا نہ پڑھتی ہو، دونوں صورتوں میں انسانی توانائیاں ایک جیسی ہیں سب کی، اور وہ بے راہ روی کا شکار اور طغیان کا شکار ہیں۔ اس کے لیے تقویٰ ہے، تقویٰ یعنی اس کی حفاظتی تدبیر اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں بیان کیا، یا 3 درجوں میں بیان کیا ہے: تقویٰ، عفت اور ازدواج۔ اصل عفت و تقویٰ نتیجے ہیں، جو سبب ہے جس کے ذریعے سے تقویٰ و عفت انسان نے اور انسانی معاشرے میں قائم ہوگا، وہ ازدواج ہے۔ لیکن ازدواج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظم کے ساتھ بیان کیا ہے، جو الہی قانون کے مطابق ہے، تخلیق کے قانون کے مطابق ہے۔ اس قانون کو یا جنسی تدبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلا مرحلہ یا قدم اس کے لیے بیان کیا ہے حفاظت فروج، کہ انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، شرمگاہ کی حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے متعدد آیات قرآن کریم کے اندر ہیں، جن میں سے آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی تھیں، سورہ نور کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور سورہ مومنون کی، اور ان دونوں کے اندر دراصل مومن سوسائٹی کا نقشہ ہے کہ مومن معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا قوانین و ضوابط جاری ہوتے ہیں۔ ان میں سے شرمگاہ کی حفاظت ایک بنیادی ضابطہ انسان کی زندگی کے لیے، مومن انسان کی زندگی کے لیے بیان کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون،
مومنین جو فلاح یافتہ مومنین ہیں ان کے لیے یہ ضوابط تھے، جس میں شرمگاہ کی حفاظت ایک بنیادی ضابطہ اور قاعدہ تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ نور میں تھا کہ مومنین و مومنات ہر دو کو حکم ہے، عورتوں کو علیحدہ اور مردوں کو علیحدہ حکم دیا گیا ہے کہ دو چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھو، ایک غض بصر یعنی نگاہیں جھکا کے رکھو، بند نہیں کرنا، جھکا کے رکھو، یعنی شرمگاہوں پہ نگاہیں نہ ڈالو، نہ محرم کو نہ دیکھو، اور وہ چیزیں جو دیکھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے انہیں نگاہیں بند کرو۔ اور دوسرا یہ کہ شرمگاہیں ڈھانپ لو، دونوں کو حکم ہے کہ نگاہیں جھکاؤ تاکہ دوسروں کی شرمگاہیں آپ کو نظر نہ آئیں، اور دوسروں کو اور آپ کو سب کو حکم ہے کہ اپنی شرمگاہیں بھی ڈھانپ لو، اپنی نگاہیں جھکا لو اور اپنی شرمگاہیں ڈھانپ لو یا چھپا لو یا ان کو محفوظ کرو۔ قرآن نے لفظ حفاظت استعمال کیا، ڈھانپنا نہیں ہے، شرمگاہوں کو حفاظت کرو، آپ حفظ کرو ان کو۔ اسی مضمون کی تیسری آیت سورہ مبارکہ احزاب میں ہے، سورہ احزاب آیا 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قانون ضابطہ بیان کیا ہے اسی تدبیر کے لیے، انسان کی زندگی کی تدبیر کے لیے یا تقوی کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نساء کو خطاب قرار دیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے خواتین، نبی کی خواتین، نبی کی ازواج یا نبی کی نساء، آپ دیگر عورتوں کی مانند نہیں ہو، آپ میں اور ان میں فرق ہے، آپ کے شان و مرتبہ میں اور آپ کی حیثیت میں، سماجی حیثیت میں اور باقی خواتین میں فرق ہے۔ وَإِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ انہیں بتایا گیا خطاب نساء نبی کو ہے کہ آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور پھر فرمایا ہے کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِنْ اتَّقَيْتُنَّ، آپ کو نساء نبی کو خصوصاً تقوی اختیار کرنا ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور ان کو حکم ہے کہ آپ جب بات کرو، مردوں کے ساتھ بات کرو، تو آپ کی گفتگو میں، آواز میں، بات میں خضوع نہیں ہونا چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں جب مردوں سے بات کریں، نامحرموں سے بات کریں، تو نرم بات نہ کریں، خضوع نہ ہو اس کے اندر، مرد کے لیے جھکاؤ نہ ہو، مرد کے لیے نرمی نہ ہو اس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ مرد جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیمار دل ہیں، ان کے اندر طمع پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت جب مرد کے سامنے، نامحرم کے سامنے خضوع کرتی ہے، نرمی اختیار کرتی ہے، اور گفتگو میں اپنے ایسے لہجہ اختیار کرتی ہے، یا آواز اپنی ایسی رکھتی ہے، یا الفاظ ایسے رکھتے ہیں جس سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا یہاں پر یہ خاتون اس کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے یا اسے موقع دے رہی ہے کہ وہ رابطہ اپنا اس سے مزید آگے بڑھائے یا بات کو آگے بڑھائے۔ اگر نامحرم مرد کے ساتھ بات کا وقت موقع آ جاتا ہے تو آپ ایک تو اس کے سامنے نہ آؤ، پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور دوسرا خاضعانہ بات نہ کرو اس کے ساتھ،
صریح بات کرو اس کے ساتھ، اور صرف وہ نقطہ جو بات کا ضروری ہے وہ وضاحت کرو، لیکن اس میں خضوع اور نرمی اور جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً ہوتا ہے فون پر بھی یہ جو نامحرم کے ساتھ روابط قائم ہو جاتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثلا عورت جب کسی مرد کو بھائی جان کہتی ہے، فون پہ کہتی ہے یا ملاقات میں کہتی ہے یا گاڑی میں یا ٹیکسی میں یا رکشے میں، یہ بھائی جان کہنا مرد کو نامحرم کو، یہ خود خضوع قول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احترام اس نے اپنا مرد کے لیے ظاہر کر دیا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے ان الفاظ سے۔ نامحرم کہاں بھائی ہے آپ کا عورتوں کا؟ نامحرم ہے۔ بھائی تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے ازدواجی تعلقات نہیں ہو سکیں۔ یہ بھائی جان کل کو آپ کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ کتنے بھائی جان ہیں جن سے شادیاں ہو جاتی ہیں بعد میں، اور کتنے بھائی جان ہیں شادیاں نہیں ہوتی لیکن روابط ان کے قائم رہتے ہیں۔ ان کو بھائی نہ بناؤ، یہ نہیں بنتے آپ کے بھائی۔ عورت مرد بھائی نہیں ہوتے آپس میں۔ مرد مرد کو بھائی بنا سکتا ہے، عورت عورت کو بہن بنا سکتی ہے، لیکن عورت مرد آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی نہیں بن سکتے۔ یہ منہ بولے بہن بھائی ہیں، یہ دین نے اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ نے مواخات قائم کی تھی ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر، تو اس میں مردوں کو مردوں کا بھائی بنایا، کسی عورت کو مرد کی بہن یا کسی مرد کو عورت کا بھائی نہیں بنایا۔ اور یہ ایک فطرت ہے مرد کی اور عورت کی، جیسا اس آیہ کریمہ میں ہے کہ طمع عورت میں نہیں ہوتی، عورت میں خضوع آتا ہے، مرد میں طمع پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ صنفی شناخت ضروری ہے انسان کی، عورت مرد کی، خصوصاً ان کے اس پہلو سے ازدواجی زندگی کے لیے یا اس جنسی زندگی کی مدیریت کے لیے یہ شناخت ضروری ہے، جو آج کے مغربی ہندی شہوانی تہذیبوں نے، ہوسرانی کی تہذیبوں نے یہ پہچان ختم کر دی ہے یا یہ شناخت مٹا دی ہے عورت مرد کی۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ عورت میں مرد کی نسبت طمع نہیں پیدا ہوتی، رجحان، لالچ یا جھکاؤ نہیں ہوتا، مرد میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے عورت کی طرف۔ عورت میں خضوع ہوتا ہے، عورت جب نرمی دکھاتی ہے مرد کے مقابلے میں تو مرد میں طمع پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا عورت کی نرم آواز، عورت کا ناز اور عورت کے عشوے، ایسے اشارے، گفتگو کے اشارے، چہرے کے اشارے، آنکھوں کے اشارے، گفتگو میں جملات، یہ سب ایک طرح کے سگنل ہوتے ہیں مرد کے لیے۔ یہ سب خضوع ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے، چونکہ مرد میں طمع پیدا ہوتی ہے، ایک دم مرد کے اندر اس عورت کی طرف جھکاؤ، رجحان اور تمایل پیدا ہو جاتا ہے۔ دعوت عورت دیتی ہے، اس لیے نساء نبی کو کہا گیا کہ آپ مردوں کے ساتھ لچکدار بات، نرم بات، خضوع والی بات مت کرو، ورنہ بیمار دل مردوں کے اندر تمہاری بابت طمع پیدا ہو جائے گی۔ فَيَطْمَعُ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِمْ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ بھلے جب بھی آپ کو بات کرنا پڑے تو آپ معروف بات کرو، قول معروف۔ قول معروف یعنی وہ بات جو ایک توازن کے ساتھ ہو، وہ بات جو ایک عرفی طور پر قابل قبول بات ہو، شناختہ شدہ انداز میں بات کرو، اس سے ہٹ کر بات نہ کرو، یعنی اس میں اجنبیت اور اس میں بے رغبتی موجود ہو۔ درین حال مرد جو پوچھ رہا ہے وہ بتا دو، لیکن آپ کی طرف سے، عورت کی طرف سے اس میں ترغیب نہ ہو، رغبت والی کوئی چیز نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ نساء نبی کو حکم ہے کہ آپ اپنے گھروں میں موقر ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، مستقر ہو جاؤ۔ گھروں میں آپ کی شان یہ ہے کہ آپ گھروں میں رہو، گھروں سے مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور تبرج جاہلی مت اختیار کرو۔ تبرج یعنی بناوٹ اور انداز جو جاہلیت کے معاشرے میں، جاہلانہ ماحول میں عورتوں کے اندر تھا، وہ تبرج، وہ ظہور، وہ اظہار، وہ نمائش
وہ آپ مت کرو۔ تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، آپ اقامت الصلاۃ کرو اور اتیان زکوٰۃ کرو آپ، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل البیت کو اللہ پاک رکھے اور ان سے رجس کو خداوند تبارک و تعالی دور رکھے۔ اس کے بعد ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ، اور گھروں میں بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلاوت آیات خدا کرنی ہے اور تلاوت حکمت یا تعلیم حکمت لینی ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یہ نساء النبی کو خطاب ہے لیکن حکم عام ہے، جو نہیں کہ باقی مومنین کی نساء، ان کے لیے یہ باتیں جو نساء النبی کے لیے منع ہیں یہ باقی خواتین مومن خواتین کے لیے جائز ہیں، نہ، ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی مردوں کے ساتھ طمع والی بات، خضوع والی بات نہ کریں جس سے مردوں میں طمع پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد عام قاعدہ قرآن نے ذکر کیا، یعنی مسلمان معاشرے میں موجود خواتین اور مردوں کی طبقہ بندی کی ہے اور ان کی خصوصیات ذکر کی ہیں کہ مسلمان معاشرے میں مسلم عورت اور مرد کیسے ہوتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، مطیع عورتیں اور مطیع مرد اطاعت کرنے والے، والصادقین والصادقات، سچے عورتیں اور سچے مرد، والصابرین والصابرات، استقامت دکھانے والے عورتیں اور استقامت والے مرد، والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اسی طرح صدقہ زکوٰۃ دینے والی عورتیں اور مرد، والصائمین والصائمات، روزہ دار عورتیں اور روزہ دار مرد، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین للہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور مغفرت مقرر کر دیا، اعد آمادہ کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور مغفرت، اور وہ بھی اجر عظیم اللہ نے دنیا میں و آخرت میں ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اس زندگی کا اجر۔ مسلمین و مسلمات، یہ سب صفات تفصیل سے ذکر کی ہیں اور جم کے صیغہ کے ساتھ ذکر کی ہیں، یعنی معاشرہ، سوسائٹی، سماج، مسلمان سماج کی عورتیں اور مرد، مومن سماج کی عورتیں اور مرد، جن کے اندر یہ ساری صفات موجود ہوں، نہ کہ ان میں سے الگ الگ ایک طبقہ مسلم ہو اور مسلمات، دوسرا گروہ مومن ہو اور مومنات، تیسرا گروہ قانت ہو اور قانتات، نہ، جو مسلم و مسلمات ہے اس کے اندر یہ ساری صفات یکجا موجود ہوں عورتوں اور مردوں کے اندر، جن میں سے خصوصیت کے ساتھ یہ فرمائے والحافظین فروجہم، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں، وہ مرد جو شرمگاہیں محفوظ رکھتے ہیں، محفوظ ہیں ان کی شرمگاہیں۔ محفوظ کس سے محفوظ ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی شرمگاہ کو نمایاں کرتی ہے، شرمگاہ کو تحریک کرتی ہے، شرمگاہ انسان کی معرض دید میں آ جاتی ہے، یا وہ چیز جو انسان کی شرمگاہ کے لیے ممنوع ہے، اس سب سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو۔ حفاظت خطرے سے ہے، کوئی چیز خطر ہے
تو آپ اس خطرے سے محفوظ کرو۔ خطرات شرمگاہ کے بہت سارے ہیں، صرف یوں نہیں کہ جنسی ملاپ خطرہ ہے، نہ، جنسی ملاپ کے علاوہ بھی خطرہ ہے۔ جیسے شیطان نے پہلا حملہ آدم اور زوج آدم کے اوپر ان کی شرمگاہ پر حملہ کیا، نگاہ نہیں کی شیطان نے، اور یوں بھی نہیں کہ انہیں کوئی کسی غلط عمل پر اکسایا، بلکہ ایک درخت، ایک پھل کھلا دیا، ان کو ترغیب دی کہ یہ کھا لو آپ۔ ایسی غذا ان سے تناول کروا دی گئی جس کے بعد ان کی شرمگاہ کھل گئی، شرمگاہ عریان ہو گئی۔ پہلے شرمگاہ عریان نہیں تھی، شیطان نے شرمگاہ پر حملہ کیا، شیطان نے ان کی شرمگاہ کو چھوا نہیں، لمس نہیں کیا، نزدیک نہیں آیا، بلکہ اس نے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ یہ ممنوع درخت جو اللہ نے تمہارے لیے ممنوع قرار دیا ہے، یہ بہت ہی مفید ہے، اس کے بڑے ثمرات ہیں، اور ان ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو ایسی سلطنت، ملک اور مملکت ملے گی جو کبھی فنا نہیں ہوگی اگر یہ درخت آپ کھا لو۔ لہٰذا وہ اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ درخت کھا لیا۔ کھانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ اب یہاں پر شرمگاہ پر حملہ ہوا، لیکن یہ حملہ وہ جو رائج طریقہ ہے شرمگاہوں پر حملے کا، اس انداز سے نہیں تھا۔ ان کے ذہن پر حملہ کیا، ان کے ذہن میں ایک رجحان پیدا کیا، ایک رغبت پیدا کی جو بظاہر جنسی عمل سے مربوط نہیں تھی، کھانے سے مربوط تھی کہ یہ چیز کھا لو آپ۔ انہوں نے وہ چیز کھا لی، اس کے نتیجے میں اثر کھاتے ہی یہ ظاہر ہوا کہ شرمگاہیں کھل گئیں دونوں کی، اور پھر وہ ڈھانپنے لگے، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں اس وقت احساس ہوا کہ غلط چیز ہم نے تناول کر لی ہے۔ اب یہ پہلا حملہ انسان پر، شیطان کا، دشمن کا پہلا حملہ جنسی حملہ تھا، یعنی پہلا حملہ شرمگاہ کو عریان کرنا تھا، شرمگاہ پر حملہ تھا۔ حفظ فروج کا حکم اس لیے ہے کہ یوں نہیں کہ اگر انسان کسی کی شرمگاہ کو ننگا کر دے، جا کر اس کے کپڑے اتار دے تو یہ شرمگاہ پر حملہ ہے، نہ، بعض اوقات کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بظاہر کوئی ایسا جنسی ظاہری عمل بھی نہیں انجام دلوایا جا رہا یا دیا جا رہا، بلکہ ایک کھانا ہے یا کوئی اور منظر ہے، کوئی بات چیت اور ہو رہی ہے، ماحول ایسا ہے، موقع ایسا ہے، جگہ ایسی ہے، مجلس ایسی ہے، اجتماع ہے، پارٹی ہے، فنکشن ایسا ہے جس کے اندر شرمگاہیں کھلنے کا امکان ہے۔ اس ساری جگہوں پر شیطان انسان کو لے جاتا ہے، اور جب شرمگاہ انسان کی کھل جاتی ہے، باقی جرائم شرمگاہ کرواتی ہے۔ پھر شیطان شرمگاہ کو تحریک کرتا ہے، باقی سارا سفر خود شرمگاہ کرتی ہے، یعنی انسان کی جنسی توانائی۔ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ اس طاقتور قوت کو تحریک کرنا، چھیڑ دینا، ابھار دینا، جگا دینا، اور پھر باقی کام یہ قوت خود کرتی ہے۔ جیسے اب پاکستان میں یہ عمل کثرت سے ہوتا ہے، دو عمل کثرت سے ہوتے ہیں، ایک جنسی ہوسرانی اور ایک دہشت گردی، اور دونوں کے پیچھے فارمولہ ایک ہے، سائنس پیچھے دونوں کے ایک ہے۔ وہ یہ کہ دہشت گرد جب حملہ کرتے ہیں، خصوصاً جب خودکش دھماکہ کرتے ہیں یا بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد کو منفجر کرتے ہیں، بلاسٹ ہوتا ہے، تو جو مواد پھٹتا ہے، جس دھماکہ ایجاد کرتا ہے، آواز آتی ہے اور تباہی، یہ کثرت سے قوی مواد ہوتا ہے، باروتی مواد۔ لیکن جس کے ذریعے سے اس بڑے مواد کو پھوڑا جاتا ہے اور پھاڑا جاتا ہے اور دھماکہ کیا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی پن ہوتی ہے، ڈیٹونیٹر اس کو کہتے ہیں، بالکل چھوٹی سی پن ہوتی ہے۔ اس پن میں اصل میں سارا جو دھماکہ یا جرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب پھٹتا ہے
بس کوئی بھی دھماکہ خیز مواد ہو، جیسے ڈینامیٹ ہو، ڈینامیٹ فرض کرو ایک ٹرک ہے بھرا ہوا مواد منفجرہ یا بلاسٹنگ مواد کا، پورا ٹرک ہے، یہ ٹرک سارا سال کھڑا رہے، اس کو ہتھوڑے مارتے رہو، اس پہ پتھر پھینکتے رہو، اس کے ساتھ جو مرضی ہے کرو، اس کو آگ بھی لگاؤ یہ نہیں جلے گا، یہ پھوڑے گا نہیں۔ دھماکہ خیز مواد اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، بوریوں میں پڑا رہتا ہے، دکانوں میں پڑا رہتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پڑا رہتا ہے، منفجر نہیں ہوتا۔ احتیاط کرنی چاہیے کہ آگ کے قریب نہ رکھیں، اس کو دوسرا نہ کریں چونکہ خطرناک ہے، لیکن آگ لگانے سے یہ نہیں پھٹتا۔ اس کو پھوڑنے کے لیے، دھماکہ کرنے کے لیے ایک بالکل چھوٹی سی پن ہوتی ہے، آپ کے قلم کی کیپ کی طرح، آپ کا پین ہے، اس کے پین کی جو کیپ ہوتی ہے آدھی انگلی کے برابر، اتنا ایک پن ہوتی ہے، اس کے اندر چھوٹا سا مواد بھرا ہوتا ہے اور اس کو فیتا لگا ہوا ہوتا ہے، یا اس کو کوئی پن کے ذریعے سے اس کے اندر دھماکہ کرتے ہیں، یہ اس بھرے ہوئے ٹرک کو منفجر کر دیتا ہے۔ یہ قانون ہے دھماکے کا، یہی قانون ہے شہوت کا بھی، جنسی توانائی کا بھی یہی قانون ہے کہ شیطان انسان کی جنسی قوت کو، جنسی قوت ڈینامیٹ ہے، بھرا ہوا ٹرک ہے، ہر انسان ایک کنٹینر ہے جنسی مواد کا اپنی جگہ پر، یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مرضی ہے کرتے رہو، یہ پھٹتا نہیں ہے، یہ طغیان اس میں نہیں آتا اس جنسی مادہ میں، جب تک وہ ڈیٹانیٹر نہ اس میں لگا کے پھاڑا جائے۔ اگر وہ پن اس کے اندر آ گئی اور وہ پن پھٹ گئی، پھر یہ پورا ٹرک منفجر ہو جائے گا۔ وہ پن شیطان کو پتا ہے، وہ ہے انسان کا تخیل، خیال۔ جیسے آدم کو، حضرت آدم کو اور زوجہ آدم کو شیطان نے کہا یہ پھل کھا لیں آپ، چونکہ جنسی توانائی تو پیدائش میں دونوں میں آ گئی تھی، طاقت موجود تھی، شرمگاہ موجود تھی، شرمگاہ سے مراد جنسی طاقت ہے۔ سوآ، قرآن نے اس کا عنوانی سوآ رکھا ہے، اور سوآ کا مطلب ہی شرمگاہ ہے۔ سوآ اس سو سے ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جس کے نمایاں ہونے سے انسان کو شرم آئے، اس کو سوآ کہتے ہیں۔ آدم و حوا دونوں نے، ان کے اندر پیدائش میں اللہ نے جب ان کو تخلیق کیا تو یہ جنسی توانائی بھرپور دونوں کے اندر رکھ دی، لیکن یہ منفجر نہیں تھی، متحرک نہیں تھی۔ شیطان نے درخت کھلا دیا ان کو، وہ ڈیٹانیٹر تھا، وہاں سے اس نے ان کو وہاں پہنچایا، اس درخت تک پہنچا کے تناول کروایا، اور وہ تناول کرنا تھا کہ اس ڈینامیٹ میں انفجار آ گیا۔ اب وہ شرمگاہ ان کی کھل گئی، قرآن کا یہ ہے کہ شرمگاہ کھل گئی، ان کی عریان ہو گئی شرمگاہ ان کی، اور یہ کھلی عریان شرمگاہ چھپانا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ان کے لیے کہ اس کو کس طرح سے ہم اب قابو میں کیسے لائیں۔ تو وہ درختوں کے پتوں سے انہوں نے ان کو ڈانپا، لیکن وہ اتنی تحریک ہو چکی تھی کہ اب جنت کے قابل نہیں رہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہم دوبارہ پہلی حالت میں آپ کو لے آتے ہیں، دوبارہ سیل کر دیتے ہیں آپ کی توانائیوں کو، دوبارہ آپ پہلی حالت میں آ جاتے ہیں، نہ، جب تحریک ہو گئی اب نکلنا پڑے گا آپ کو۔ وہ کہہ سکتے جیسے زمین پہ آ کے توبہ تو کر لی، کہتے جنت میں توبہ کرتے ہیں، کرنا اب جب یہ طاقت ابھر گئی ہے، پھٹ گئی ہے، بڑھ گئی ہے، تو یہ اب زمین پہ جا کے توبہ ہو سکتی ہے۔ جنت میں یہ توبہ سے بھی سلجھنے والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے توبہ کی گنجائش جنت میں نہیں دی، زمین پہ بھیج دیا، حبوط، اب نیچے جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، زمین پر آئے اور آ کر انہوں نے توبہ کی، اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ضابطہ بنایا تھا، اس ضابطے کے تحت یہ کام آ گیا۔ شیطان نے پہلا کام ہی شرمگاہ پر حملہ کیا، اور شرمگاہ پر حملہ ضروری نہیں کہ انسان کے ڈائریکٹ انسان کے سامنے کوئی جنسی منظر پیش کیا جائے، دانا کھلا دیا، ایک کوئی چیز کھلا دی، کوئی چیز دکھا دی، کوئی چیز ذہن میں ڈال دی، اس نے تحریک کر دیا انسان کو۔ یہ تو اس وقت تھا جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، میڈیا نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا،
یہ سارا نظام اے آئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ انسان ہی نہیں تھا، نہ زمین پہ تھا نہ کہیں اور تھا۔ پہلے دو انسان پیدا ہوئے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اور شرمگاہ کا عمل اتنا قوی اور طاقتور ہے کہ ایک دانہ کھانے سے یا ایک پھل کھانے سے وہ تحریک ہو گیا، اور نسل آدم، اولاد آدم، آج اس کو جنسی تحریک کے لیے کیا کیا موجود ہے؟ آپ یہ کہیں کہ کیا موجود نہیں ہے انسان کی جنسی تحریک کو بڑھانے کے لیے، جنسی امور کو بڑھانے کے لیے کئی ایسے موارد ہیں۔ اب یہ اسرار ہوتے ہیں، اسرار کسی کے نہیں بیان کرنے چاہیے، لیکن چونکہ تعلیم سے، تربیت سے تعلق ہے، اور ہر طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں جوان بچے، ان سے سروکار رہتا ہے، اور بہت کچھ عجیب حیرتناک چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ بعض اوقات کسی کے اندر یہ بہت ہی ابتدائی عمر میں یہ بیماری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی جنسی توانائی بھڑکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے پوچھو یہ کہاں سے شروع، کہاں سے ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو خود تجربے میں آئی ہے وہ بات کر رہا ہوں، کہ ایک جوان سے پوچھا کہ یہ انحراف کہاں سے شروع ہوا، ابتدا اور آغاز کیسے ہوا اس کا؟ تو اس نے کہا ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے گھر سے شروع ہوا، اپنے والدین کی وجہ سے یہ میرے اندر یہ طغیان پیدا ہوا ہے، کہ وہ بھائی کے ماں زوج زوجہ تھے، لیکن جنسی نظم کو مراعات نہیں کرتے تھے، اور بچے نے وہ دیکھا اپنے ماں باپ کو، اور وہاں سے یہ بچہ اس کے اندر جاگ گئی، یعنی وہ شرمگاہ کھل گئی اس کی، اس سوآ کشف ہو گیا اس کا۔ جب سوآ کشف ہوا تو اب خود بھی اس نے نہیں اس کو کنٹرول کیا، یا والدین کی بھی توجہ نہیں تھی، پھر وہ بڑھتا گیا اتنا کہ وہ بالکل اس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا، اور بالکل تباہی کے آخری درجے تک جا پہنچا وہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج گھر گھر میں، یعنی جنت میں ہمارے آبا کے ساتھ یا اب کے ساتھ، آدم اول کے ساتھ جو شیطان نے کیا، اب ہر گھر میں ہر آدمی یہی کام کر رہا ہے۔ یہ شجرہ، یہ پھل اسے کھلا رہا ہے بچے کو، یہ اس کو دے رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اس لیے اب ان کا اندازہ لگا لیں کہ ہم ان کے اندر طغیانی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ شرمگاہ ان کی جب کھل گئی، حفاظت نہیں کی، حفظ کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر آپ مسلمان ہو، مسلمان عورت ہو یا مرد، مومن عورت ہو یا مرد، قانت عورت ہو یا مرد، اور سچے عورت ہو یا مرد، جو قرآن نے ذکر کیا سب خاشع ہو، لیکن اگر شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی تو آپ مسلم ہو، مومن ہو، قانت ہو، صادق ہو، صابر ہو، خاشع ہو، متصدق ہو، صائم ہو، جو بھی ہو، یہ سب کچھ ڈوب جائے گا اگر شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی۔ شرمگاہ کی حفاظت یوں نہیں کہ صرف نگاہوں سے پوشیدہ کر لینا، ڈھانپ لینا، پتلون پہن لینا، شلوار پہن لینا، دھوتی باندھ لینا، یہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت یعنی تمام وہ کام جو آپ کی جنسی قوت کو تحریک کرتے ہیں، نگاہوں سے بھی ہوتی ہے، گفتگو سے بھی ہوتی ہے، سماعت سے بھی ہوتی ہے، اور مناظر دیکھنے سے ہوتی ہے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنی نگاہیں بند کرو۔ اور پھر ایک اور مورد جہاں قرآن کریم نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے، سورہ معارج میں ہے۔ یہ سورہ معارج آیا 29 میں ہے۔
سورہ معارج آیا 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس سے پہلے ذکر ہے کہ انسان کی شناخت انسان کو کرائی جا رہی ہے، انسان کی پیدائشی، تخلیقی، فطری، طبعی خصوصیات قرآن نے بیان کی ہیں۔ ایک بات ہم نے شروع کی تھی جو ادھوری رہ گئی ہے باقی موضوعات کی طرح، انسان شناسی از نظر قرآن کریم، کہ قرآن میں نے انسان کی کیا تفسیر کی ہے، انسان کس حقیقت کا نام ہے، کس مخلوق کا نام ہے، اس کے اندر باہر ذات میں کیا چیزیں خالق نے انسان کی پہچان کروائی ہے۔ اکثر باتیں ہو چکی تھیں، شاید کم ایسا باقی تھا لیکن ادھوری رہ گئی وہ بات۔ اس میں یہ آیات زیر باس آئی ہیں، ان میں سے قرآن کی انسان شناسی کے متعلق یہ آیا ہے، آیا 19 ہے سورہ مبارکہ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا۔ ہلو ہے دو آنکھوں والی، لام واو اور عین، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ہلو پیدا ہوا ہے۔ ہلو ہم سب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، انسان کے بارے میں کہ آپ فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہلو ہو۔ ہلو یعنی حریص، جو شدیداً حرص رکھتا ہو، اور بخیل، حریص اور بخیل یعنی ایسا حریص جو ہر چیز حاصل کرنے کی اپنے اندر کشش رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی چیز باہر جانے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ حریص ہونے کی وجہ سے ہر چیز طلب کرتا ہے، اور جو اس کے پاس ہو اس میں سے اس کو ایک ذرہ برابر چیز بھی اپنی باہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کو یعنی بخیل اور حریص، لالچی اور حریص بخیل دونوں کو جمع کریں تو ہلو بنتا ہے۔ انسان ہلو ہے، ہر چیز، مثلا جیسے آپ دیکھیں ہلو ہیں یا نہیں، پیسہ آرزو ہے، سب کی آرزو ہے کہ ہمیں پیسہ ملے، اللہ دولت دے۔ وہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیسہ دے، ہم اللہ کی راہ میں یہ پیسہ خرچ کریں گے۔ وہ بعض اوقات اللہ دے دیتا ہے، یہ لو پیسہ اللہ سے آپ نے مانگا تھا، اب دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ مانگتے ہوئے اللہ نے اس کو دیا، 1 کروڑ دیا کافی ہے، کہتا ہے نہیں اور دو، 10 کروڑ دیا اور دو، 100 کروڑ دیا اور دو، 1000 کروڑ، کسی جگہ قانے نہیں ہے کہ اے اللہ بس بس اور نہیں، مجھے جو ضرورت تھی دے دیا تو نے، بس کافی، ابھی دوسروں کو دے جن کے پاس نہیں ہے۔ ایک انسان بھی روئے زمین پر آپ ایسا نہیں دیکھیں گے جو اللہ کو یہ کہے کہ بس کافی ہے اللہ، جو دینا تھا تو نے دے دیا، اب میرا کام ہے اس کو تیری راہ میں خرچ کرنا، مزید دو۔ یہ حرص ہے۔ اب جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا یا زیادہ، یہ اللہ کو دو، پلٹاؤ نہ، خرچ نہیں کرنا۔ اپنے حالات بہت خراب ہیں، اپنا کاروبار ڈوب رہا ہے، اپنے اس وقت خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اپنے فلاں ہو گیا، اپنے ہر چیز اس کے جیب میں آئے، اس کی جیب سے کوئی چیز نکلے نہیں، یہ ہلو ہے۔ خلق الانسان ہلوعا، اللہ فرما رہا ہے کہ انسان ہلو پیدا کیا میں نے، حریص اور بخیل۔ اپنی نسبت اس کو دیکھیں، ہر ایک اپنے آپ کو پرکھے کہ میں ہلو ہوں یا نہیں ہوں۔ ہلو یعنی حرص مجھ میں ہے لینے کی، دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، کوئی چیز موقع آ جائے کسی فرد کو یا کسی موقع پر دینے کے لیے تیار نہیں۔ اذا مسہ الشرع جزوعا، پیدا ہلو ہوا ہے جب شر، تکلیف، دکھ، رنج پہنچتا ہے، اس کو مشکل پیش آتی ہے، جزوعا، یہ جزو ہو جاتا ہے۔ یہ بارہا میں نے اشارہ کیا تھا کہ صبر کے مقابلے میں جو حالت ہے یا لفظ ہے،
اصطلاح ہے وہ جزا ہے، جیم زے عین، جزو، یعنی وہ انسان جو جزا کرتا ہے۔ صبر استقامت کو کہتے ہیں، اور بےتابی کو، رونے دھونے کو، شکوہ شکایت کو اور تڑپنے کو، فریادیں کرنے کو جزا کہتے ہیں۔ جزا جو اپنا دکھ چھپا نہ سکے، دکھ تھوڑا ہو شور زیادہ مچائے، ہائے واویلا زیادہ کرے، اس کو جزو کہتے ہیں۔ صبور اس کو کہتے ہیں جو ڈٹا رہے، استقامت دکھائے، ہلے نہیں، تکلیف جتنی بھی ہو وہ ایک جگہ قائم رہے، اپنے موقف سے دستبردار نہ ہو، یہ صبور ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان حلو پیدا ہوا ہے اور مشکلات میں جزو ہوتا ہے، آہ واویلا کرتا ہے، تکلیفیں، شکوے، شکایت، یہ شر کے وقت جزو ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر اس کو ملتی ہے تو مانع بن جاتا ہے، اس وقت بخیل، رکاوٹ بن جاتا ہے کہ یہ منع کرتا ہے، یہ خیر دوسروں کو نہیں ملنی۔ حلو ہے، جزوع ہے اور منوع ہے، خیر کی راہ میں مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ آپ اپنا پہلے تجربہ کیا کریں قرآنی معیاروں پہ، پہلے اپنے آپ کو پرکھیں پھر پڑوسی کو۔ ہم فوراً پڑوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہاں ایسے ہے، ہمارے خاندان میں ایک بندہ ایسا ہے نا، پہلے آپ خود کہیں گے میں خود کیا ہوں، حلو ہوں یا نہیں، اور جزو ہوں یا نہیں، اور منو، یعنی اگر مجھے کوئی چیز ملی ہے، میرے پاس ہے، تو میں اس کو روکتا ہوں اپنے پاس، آگے بڑھنے نہیں دیتا، دوسروں تک جانے نہیں دیتا، وہ خیر منو ہو جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے مصلین کے۔ اب ترجمہ سارا نمازی کرتے ہیں، بات ساری گھوم جاتی ہے۔ جب صلاۃ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو موضوع قرآن کا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے مصلین کے، یعنی مصلین اگرچہ حلو پیدا ہوئے ہیں لیکن جزو نہیں ہوتے، اور وہ ان کے اندر وہ صفت حرص اور بخل و کنجوسی ختم ہو جاتی ہے مصلین کے اندر، اور جزو بھی نہیں ہوتے، صبور ہوتے ہیں، منو بھی نہیں ہوتے، بلکہ یہ سب کچھ انفاق کرتے ہیں، جو اللہ ان کو دیتا ہے یہ آگے منتقل کرتے ہیں۔ الذین، یہ مصلین کون ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، چونکہ اگر نمازی ترجمہ کریں، نمازی بخیل نمازی، آپ دیکھیں گے اتنے کنجوس نمازی، بخیل نمازی اور منو نمازی، اگر آپ کسی نمازی کو کہیں کہ یہ ذرا ساتھ میں ہو جانا، مجھے بھی بیٹھنے دو، اور چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ دوسرے مومن کو جگہ بھی نہیں دیتا نماز، صف نماز میں، اور چوڑا ہو جاتا ہے، کونیاں بھی پھیلا دیتا ہے کہ پیچھے بیٹھو جا کر۔ الا المصلین، سوائے مصلین کے، وہ مصلین ہم علی صلاتہم دائمون، جو دائم الصلاۃ ہیں، اپنی صلاۃ پر دائم ہیں۔ والذین ہم فی اموالہم حق معلوم، وہ مصلین جن کے اموال میں دوسروں کا حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا حق ان کے مال کے اندر موجود ہے اور وہ ادا کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ اور ہراساں ہوتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور عذاب رب بھی وہ ہے جس سے کوئی چیز انسان کو امن نہیں دے سکتی، بچا نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد ہے والذین، یعنی وہ مصلین جو دائمی ہیں صلاۃ ان کی، اور یہ صفات ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ مصلین جو اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہیں، شرمگاہ محفوظ ہیں ان کی۔ الا علی ازواجہم، شرمگاہ ان کی محفوظ ہیں، اور اگر ان کی شرمگاہ کے لیے اجازت ہے کسی اور کی تو وہ صرف ان کی ازواج ہیں،
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جن عورتوں کے ساتھ شرعی طور پر ان کو اجازت دی گئی ہے ازدواج کی یا ملک یمین کی، ان کے علاوہ ہر ایک کے لیے ان کی شرمگاہیں محفوظ ہیں، ازواج کے علاوہ صرف ازواج کے لیے شرمگاہیں مجاز ہیں کہ ازواج ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں، اور باقی طبقات کوئی بھی ان کے سامنے شرمگاہ ان کی محفوظ ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور اس حد سے جو آگے بڑھ گیا، یعنی شرمگاہ اپنی ازواج سے ہٹ کر بھی اس نے کسی کے لیے کھلی چھوڑی، محفوظ نہ رکھی، یہ عادون میں سے ہے، یہ پھرا ہوا گمراہ اور دشمن ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون بل اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جنت میں باکرامت لوگ جن کو جنت میں مقام کریم عطا ہوگا، اور یہ مکرمون ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو تکریم ہوگی۔ اور بس پہلا حکم، پہلا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی خلقت کے بعد انسان کو جنسی قوت دینے کے بعد پہلی ماموریت، پہلا امر، پہلا وظیفہ، فریضہ انسان کا حفاظت ہے شرمگاہ کی، یہ پہلا فرض ہے، حفاظت شرمگاہ۔ اس کو یقینی بنانا ہے، مومن ہو یا مومنہ ہو، جو بھی ہو، شرمگاہ کو آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب شرمگاہ کی حفاظت سے تو جنسی نظم پیدا نہیں ہو جاتا، یہ تو ایک ضابطہ بنایا ہے، جو توانائی انسان کو جنسی توانائی دی گئی ہے، اس کا یہی کام ختم نہیں ہو جاتا بس اس کی حفاظت کرو۔ کیسے حفاظت کریں؟ مثلا جیسے ابھی سیلاب آیا ہے، سیلاب کی پانی کی حفاظت کے لیے ڈیم بنائے تھے، اب پانی اتنا آیا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اس پانی کی حفاظت کرو۔ کیسے حفاظت کرے؟ بند ٹوٹ رہے ہیں، شگاف ڈالے گئے ہیں، بند سارے سوراخ کر دیے گئے، سپل وے کھول دیے گئے، موٹر وے توڑ دی گئی، پانی کا ریلا ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ مثلا اپنا راستہ بنائے گا تو شہر ڈبو دے گا، کوئی بڑا نقصان کر دے گا، اس لیے سڑکیں توڑ رہے ہیں، بند توڑ رہے ہیں، تاکہ ایسے مقامات کی طرف یہ پانی کا دباؤ اور جھکاؤ ڈال دیا جائے جہاں تباہی زیادہ نہ ہو، کھیتوں میں یا خالی علاقوں میں۔ انسانی آبادیوں سے روک رہے ہیں کہ جنسی توانائی انسان کے اندر وہی طغیانی ریلا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ خوب کی ہے حفاظت، لیکن یہ طغیان اتنا زیادہ ہے کہ اس کو صرف حفاظت کرنے سے تو نہیں ہوتا، جیسے ابھی کرتے ہیں بعض، جھانسا دیا ہوا ہے، اپنے آپ کو دھوکا، اپنے ماں باپ کو دھوکا اور معاشرے کو دھوکا، اور پھر آخر میں اللہ کو دھوکا دیتے ہیں کہ یہ جوان، آج کے جوان 30 سال ہو گئے ہیں، کنوارا بیٹھا ہوا ہے اور کو ایجوکیشن بھی حاصل کر رہا ہے، اور مخلوط دفتروں میں بھی جا رہا ہے، بازاروں مارکیٹوں میں بھی جا رہا ہے، موبائل بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کا نیٹ ورک بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، لیکن ہے پاک دامن جوان ہے ابھی۔ یہ وہ دھوکا ہے کہ اس کے اندر طغیان ہے، لیکن یہ اپنا طغیان بتا رہا ہے کہ میں نے حفاظت کی ہوئی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ نہیں ہو سکتی بھائی، نہیں ہو سکتی شرمگاہ کی حفاظت جب تک آپ اس طغیانی کی نکاسی نہیں بناؤ گے۔ اس کی نکاسی بناؤ، اس کو نکالنا ہے، کسی سمت تخلیہ کرنا ہے۔ جب کوئی چیز لاوا بن جاتی ہے، طاقت بن جاتی ہے، اس کو تخلیہ کرنا ہے۔ کوئی بھی مادی چیز ہو، مانوی چیز ہو، جیسے احساسات ہیں، احساسات جب انسان کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، دکھ جب ملتا ہے، بہت شدید دکھ کسی کو پہنچتا ہے تو لوگ رو پڑتے ہیں۔ یہ رونا نکاسی ہے، احساسات کی نکاسی ہے۔ یہ حتماً روئے، جس آدمی کو دکھ ملا ہے، رنج ملا ہے، تکلیف ہوئی ہے، وہ روئے۔
رونے سے اس کو بہت ڈھارس ہو جاتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جذبات کو نکاسی کی ضرورت ہے۔ خوشی ہوئی ہے آپ کو، اب بچہ خوش ہے، گھر کا کوئی بندہ خوش ہے، گھر میں ایک بوڑھا بھی ہے، اس کو کسی کی ہنسی پسند نہیں ہے، جو ہنستا ہے اس کو گالی دے کے چپ کرا دیتا ہے، چپ کر فلاں فلاں، وہ اس کو ہنسنا ہے، یہ ہنسی جذبہ ہے، جذبات ہیں، اس کو نکاسی دو۔ جب ہنسی کا وقت آئے تو ہنسنے دو اس کو۔ اگر یہ ہنسی روکو گے، آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو اس کے اندر جو طغیان بنے گا اسی کا، پھر وہ کسی غلط جگہ پر جا کر نکلے گا۔ کئی جگہ یہ جو گالی گلوچ ہے یہ نکاسی ہے۔ یہ گالی گلوچ کیوں ہے؟ چونکہ احساسات کو، جذبات کو وقت کے اوپر نکاسی نہیں ملتی۔ یہ نکاسی ضروری ہے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہو نکاسی ہونی چاہیے، اس کی نکلنا چاہیے اس کا فالتو مواد۔ احساسات کو نکاسی چاہیے، جذبات کو نکاسی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے اندرونی جو بہت سارے ابھار ہیں ان کو نکاسی چاہیے۔ اگر ان کو درست طریقے سے نکاسی کا نظام نہ ہو، یہ غلط راستوں سے نکلتا ہے یہ مواد، پھر دوسرے روتے ہیں۔ آپ نے اس کو ہنسنے نہیں دیا، اب خود کو رونا پڑے گا آپ کو۔ مثلا شوہر ہے، بیوی اس کے احساسات کو نکاسی کا موقع نہیں دیتی، پھر ساری عمر بیوی کو رونا پڑے گا ابھی، چونکہ یہ جذبات غلط رخ اختیار کریں گے، غلط جگہ سے نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد انسان کے خاندان میں، انسان کی شخصیت میں، انسانی معاشرے میں تباہی ہوگی، جیسا یہ سیلاب تباہی پھیلا رہا۔ اس لیے اس کو مدیریت کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جب شرمگاہ، یعنی پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے، طاقت اور بھرپور رکھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طاقت کا اظہار انسان کی شرمگاہ سے ہوتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تیسری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اپنی جنسی توانائی کی نکاسی ازدواج ہے۔ واحد ایک راستہ رکھا ہے اس کا، باقی راستے ہیں لیکن منع کیا ہے کہ ان راستوں سے اس کی نکاسی نہیں کرنی، صرف اس طغیان اور اس طاقت کی ازدواج کے ذریعے سے آپ نے تخلیہ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی حقیقت، آپ کی نفوس میں سے اللہ نے آپ کے ازواج پیدا کی ہیں، اور پھر ازواج کا یا ازدواج کا نظام اللہ نے متعارف کروایا کہ ازدواج الہی ضابطے کے مطابق، اس تخلیقی قانون کے مطابق ازدواج کیا ہے اور کیسے ہونی چاہیے۔ ابھی جو رائج ہے ازدواج، یہ شاید الہی نظام ازدواج کا 10% اس کے اندر موجود ہے۔ 90% ازدواج قرآنی یا الہی نظام ازدواج 90% ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، 10% اس کو ملحوظ رکھا ہے اور اس کا نام ازدواج رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ازدواج کے باوجود بھی جنسی تقوی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ وہ ازدواج جو جنسی قوت کو تنظیم کرتی ہے، منظم کرتی ہے، وہ ازدواج ہوئی نہیں ہے۔ جو ازدواج ہوئی ہے وہ دوسرے مقاصد کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے وہ ازدواج عمل میں آئی ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ازدواج کے بعد بھی انحراف نکلتا ہے، بیوی آشنا کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، عورت اپنی مشوقہ کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، مرد پکڑا جاتا ہے ہر جگہ۔ اور ہر گھر میں عورت کو شک ہوتا ہے، جب مرد آتا ہے تو بیوی اس کی بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کے لیے جو فریضہ ازدواج ہے وہ انجام دے، اس کے کپڑوں پہ عورتوں کے بال ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ یہ جب آیا ہے مثلا تو کس سے مل کے آیا ہے، پھر وہ اس کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور کہیں سے کہیں سے نکال لیتی ہے وہ آخرکار، مرد کے کسی چولے سے کسی جگہ سے وہ پکڑ لیتی ہے، پھر باقی زندگی ساری جنگ میں گزرتی ہے کہ اس کا مطلب ہے تو کسی کے ساتھ ملوث ہے۔ اگر بال نہیں بھی پکڑا گیا نا تو بھی یقین رکھو کہ یہ ہے۔ اگر آپ کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو یہ بال کو چھوڑو، بال اس نے ممکن ہے چھپا لیا ہو، یہ پھر بھی ملوث ہے کسی کے ساتھ۔ اگر فزیکل نہیں ہے تو نیٹ پہ ضرور ملوث ہے، فیس بک پہ ضرور ملوث ہے۔ اگر یقین کرنا چاہتی ہیں عورتیں کہ آپ کا مرد کسی کے ساتھ اور عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے تو مرد کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لو آپ، اور وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ کام کرو، یہ آپ کا فریضہ ازدواج یہ ہے کہ اپنے مرد کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لو آپ۔
اور اس کے لیے اجازت دی ہے، کوئی حد بھی قائم نہیں رکھی کہ آپ مرد کی توجہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ مرد جنسی جو زندگی ہے اس کی تدبیر میں مرد کو محور رکھا گیا ہے، عورت کو ایک معاون کی حیثیت حاصل ہے، جنسی زندگی کی تدبیر مرد محور ہے، عورت کو معاون کا درجہ حاصل ہے، نہ کہ عورت کو مرکزیت دی گئی ہے، مرد کو مرکزیت دی گئی ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی سب کو عفت عطا فرمائے، اور پروردگار ازدواج کی راہ میں حائل مانع رکاوٹیں جو جوانوں کی اور خاندانوں کی زندگی میں اللہ انہیں برطرف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔